الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آج محرم الحرام کی 29 تاریخ ہے اور اس کے بعد ماہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ ہم عام طور پر موقع محل کی مناسبت سے ہی بات کرتے ہیں، تو اس لیے سفر کے مہینے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر گویا کہ تقدیر کا ایک خلاصہ ذکر کر دیا۔ فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کی تشریح کے اندر اور تفسیر کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مادی اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، چاہے کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہوں یا کوئی روزی کا رزق کا انتظام کرنے کے لیے ہوں، جو بھی مادی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر ایک پردہ ہے۔ اور حضرت لکھتے ہیں کہ اسباب کو اسباب ہی کے درجے میں رکھا جائے، لیکن عام طور پر بعض لوگوں کو تقدیر کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، افراط والے بھی ہیں اور تفریط والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے ہی تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قسمت میں ہوگا بس وہ مل جائے گا۔ ان دونوں کی نفی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ تقدیر اور توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ بھائی جو قسمت میں ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ظاہری کوئی سبب اس کو اختیار نہ کیا جائے، اپنی کوئی طاقت توانائی صرف نہ کی جائے، کوئی تدبیر نہ کی جائے، لہٰذا اس کی نفی ہے شریعت کے اندر۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کی ذات پر کس کو توکل ہوگا؟ سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والی ذات امام الانبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معرکے کے لیے، جنگ کے لیے جاتے تو اس سے پہلے جو ظاہری اسباب ہوتے، جو اپنی قوت ہوتی، جو اپنی توانائی ہوتی، اس کو اختیار کرتے اور اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے۔ اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، نظر ان کی اسباب کے اوپر نہیں ہوتی تھی، نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہوتی تھی، لیکن اسباب ظاہری جو ہوتے تھے اس کو اختیار کرتے تھے۔ اس لیے شریعت نے دونوں چیزوں کی جو ہے نا نفی کی ہے۔ ہم افراط اور تفرید کو نہیں سامنے رکھیں گے، بلکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ ظاہری اسباب کو اختیار کریں اور ان اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کریں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنی کسی تجارت کا بنیاد رکھتا ہے یا دکان کی بنیاد رکھتا ہے، اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رزق روزی اس دکان کی وجہ سے مل رہی ہے تو یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے، بلکہ وہ دکان کو ظاہری سبب سمجھے اور اس ظاہری سبب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرے، تو پھر جو ہے اس کا دکان کے اندر بیٹھنا بھی علماء نے لکھا کہ جتنا وقت یہ بیٹھا رہے گا، اس کا یہ بیٹھنا اور شریعت کے مطابق تجارت کرنا، یہ سارے کا سارا وقت اس کا عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ اور آپ نے تو وہ حدیث کئی مرتبہ سنی، التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، کل قیامت والے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا لوگوں کو تو نظر یہ آتا ہے یہ دنیا کا کام کر رہا ہے، یہ دنیا دار ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ کوئی بھی کام دنیا کا یا دین کا وہ انسان کی نیت کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی نیت دنیا ہے تو وہ ممبر پر بیٹھا ہوا بھی جو ہے فرمایا وہ بھی کل قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ اور ایک بندہ جو ہے دکان کے اوپر بیٹھ کر اگر وہ اچھی طریقے کے ساتھ اور سنت طریقے کے ساتھ، سچائی اور امانت اور دیانت کے ساتھ اگر وہ اپنی تجارت بھی کر رہا ہے، حلال روزی اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، تو اس کا وہ سارے کا سارا وقت عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ ایک مزدور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دیکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھوں کو جو ہے بوسہ بھی دی۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے، مادی ظاہری اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اور اس آیت کو اس لیے یہاں پر میں نے عرض کیا کہ سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے اندر بہت سی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، نحوست، بدشگونی اور منحوس سمجھنا۔ اور کسی چیز کو جب نحوست آپ سمجھتے ہیں یا کسی چیز کو جب آپ منحوس سمجھتے ہیں تو اصل میں
اس کی بنیاد کیا ہے اور شریعت کے اندر یہ کتنا بڑا جرم ہے اور شریعت کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے، میں احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے، اگر کوئی بندہ اس مہینے کو لے کر یا کسی بھی بدشگونی کو لے کر کسی توہم پرستی کا شکار ہوتا ہے یا کسی ایسے وہم کا شکار ہو جاتا ہے جو عام طور پر اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہم سنتے بھی ہیں، ہمارے کانوں کے اندر وہ آوازیں آتی بھی ہیں، اور ہم عملی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے کہ توہم پرستی کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے لکھا توہم پرستی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہ ہو، کسی چیز کا وجود نہیں ہے اس کو وجود سمجھنا، یا کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے اس میں تاثیر سمجھنا، اس کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ چڑیل، بھوت، ان چیزوں کو جو ہے نا حقیقت سمجھتے ہیں، یا بہت سے لوگ پتھروں کے اندر تاثیر سمجھتے ہیں، انگوٹھی کے پتھر ہوتے ہیں ان کے اندر تاثیر کے قائل ہوتے ہیں، اس کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ ایک چیز کا وجود نہیں ہے آپ اس کے وجود سمجھ رہے ہیں، ایک چیز میں تاثیر نہیں ہے آپ اس میں تاثیر سمجھ رہے ہیں، اسی کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ اور یہ توہم پرستی جو ہے یہ شریعت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز۔ نقصانات کیا ہیں؟ علماء نے لکھا کہ توہم پرستی کے جو نقصانات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ لوگ اپنے توہم پرستی کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے لیے مبارک سمجھ لیتے ہیں اور کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی کسی وقت کو اپنے لیے مبارک سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی ہندسے کو اپنے لیے مبارک سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی عدد کو اپنے لیے مبارک سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی نام کو اپنے لیے، اور کبھی کسی وقت کو، مہینے کو، دن کو، تاریخ کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ اب گویا کہ اللہ جل شانہ یہاں پر فرما رہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اے نبی جی آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف، کوئی خیر، کوئی برائی نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور جو بندہ توہم پرستی کا شکار ہوتا ہے وہ پھر ان چیزوں کے اندر اپنے لیے بھلائی تلاش کرتا ہے، کبھی نقصان تلاش کرتا ہے، کبھی اتفاقاً اس کو کسی موقع پر نقصان ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا جی کبھی کس کو تانے دیتے ہیں، کبھی کس کو تانے دیتے ہیں۔ کتنے گھر، کتنے خاندان ایسے اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ کسی کی بیٹی بیاہ کر لائے، آگے سے کوئی حادثہ ہو گیا، ساری زندگی جو ہے نا جی کس کو، اس لڑکی، اس بیچاری کو جو ہے نا جی کیا منحوس اور نحوست اور اس طرح کے الفاظ، اس کا جینا جو ہے نا جی وہ حرام کر دیں گے۔ یہ نقصان ہے توہم پرستی کا، اور یہ توہم پرستی جو ہے نا جی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ پھر بہت سے لوگ جو ہے نا جی اپنی خوشیوں کو غم کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں۔ علماء نے اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ ایک سب سے بڑی وجہ کہ کم علمی ہے، ہم اپنی دین شریعت سے ناواقف ہیں، ہم قرآن و سنت سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے واضح انداز کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ولا سفرا، یہ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، مائے سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بدشگونی سے منع کیا، ابھی میں آپ کے سامنے، حتیٰ کہ احادیث میں شرک کہا ہے، شرک ایک دفعہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں الطیرۃ فرمایا کہ بدشگونی لینا شرکن، 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ شرک کیوں کہا؟ اس کو شرک خفی کہا، اس لیے کہ وہ بندہ جو توہم پرست ہوتا ہے وہ اس چیز کے اندر اثر سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جو نقصان پہنچا ہے اس چیز کی وجہ سے پہنچا ہے، یا مجھے جو بھلائی پہنچی ہے وہ اس چیز کی وجہ سے پہنچی ہے۔ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا جی ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ شریک کر لی۔ حالانکہ ہم جو ہے نا جی ایمان مفصل، ایمان مجمل کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟
کہ اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور لوگ جو ہے نا جی راستہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے جی، میں نے فلاں کی شکل جو ہے نا جی دیکھ لی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں صبح صبح ادھار والا پہلا گاہک آ گیا جی، اب تو سارا دن جو ہے نا جی بے برکتی ہوگی۔ توہم پرست، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے نا جی شریعت نے منع کی ہے۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے اس کی سب سے بنیادی وجہ کم علمی، اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ برصغیر کے اندر ہم بہت زیادہ عرصہ ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور رہن سہن رہا ہے، اور توہم پرستی کے اندر ہندو سب سے جو ہے نا جی پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ سب سے زیادہ توہم پرست قوم جو ہے نا جی وہ ہندو ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا جی وہ کیا کرتے ہیں، اس کو منحوس۔ لہٰذا انہی سے جو ہے نا جی پھر ہم نے بھی لے لی۔ ہندوؤں کے اندر بھی یہی ہے کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جی نظر بد سے بچانے کے لیے کالا جو ہے نا جی ٹکا لگا دیتے ہیں اس کے ماتھے کے اوپر۔ اب دیکھو ہمارے اندر معاشرے کے اندر بھی یہی ہے، بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے جو ہے نا جی سرمے کا یا کاجل کا ٹکا اس کے ماتھے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ توہم پرستی کی مثال ہے، کوئی شریعت کے اندر اس کا حکم نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے نواسوں کے اوپر دعائیں پڑھ رہے ہیں اور دعائیں سکھائی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نظر بد کی دعائیں ہیں۔ ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں شریعت کی طرف۔ اسی طرح جو ہے نا جی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی شام کو جھاڑو نہ لگاؤ جی، عورتیں ان چیزوں کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، تو عورتوں سے جو ہے نا بعض مردوں کے اندر بھی اب یہ ساری چیزیں ہندو۔ کالی بلی جو ہے نا جی راستہ، کوئی کہتا ہے جی خالی کینچی نہ چلاؤ جی، اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے رشتے جو ہے نا جی ختم ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ اب خالی کینچی کا رشتوں کے ساتھ کیا تعلق؟ لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں کہاں سے؟ ہندوؤں کی طرف سے آئیں۔ کوئی کہتا ہے جی چھینک آئے تو کسی نے یاد کیا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے چھینک تو جو ہے نا جی تو اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اور جمائی جو سستی کی علامت ہے اس کو شیطان کی طرف سے کہا گیا ہے، وہ سستی ہوتی ہے، چھینک کے بعد انسان چست ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے بعد الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ فلاں نے یاد کیا ہے۔ اور یہ بھی توہم پرستی کے اندر ہے، کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں خارش ہوئی ہے، کوئی مال آ رہا ہے جی، پیسے آ رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں ہوئی ہے تو مال جا رہا ہے جی۔ یہ سب توہم پرستی کی مثال، ہندوؤں سے یہ ساری چیزیں چلی۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ توہم پرستی کی چند ایک مثالیں میں نے صرف بطور نمونہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اور آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، گھر کے اندر عورتوں سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی کوا جو ہے نا جی منڈیر کے اوپر، اب جو ہے نا کوئی مہمان تو آئے گا ہی آئے گا جی، یعنی پہلے سے ہی جو ہے نا جی کیا ہو جاتے ہیں، مہمان ابھی آیا نہیں پہلے سے پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کو رحمت کہا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ نقصانات ہیں اور یہ وہ وجہ علماء نے لکھی ہے۔ بہرحال سفر کا جو مہینہ ہے اس کا نحوست کے ساتھ یا اس کو منحوس سمجھنا یہ سخت جو ہے نا جی شریعت کے اندر جو ہے نا اس سے ممانعت ہے۔ علماء نے لکھا کہ دیکھو یہ اسلامی مہینوں میں سے، بلکہ اسلامی مہینوں کی جو ایک لڑی ہے موتیوں کی، اس کا دوسرا موتی اس کو کہا گیا، اس لیے سفر المظفر کہتے ہیں، سفر الخیر کہتے ہیں، صرف سفر نہیں کہتے۔ سفر المظفر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی سفر کامیابی، سفر جو ہے نا جی کامیابی والا الگ، حالانکہ شریعت کے اندر تو یہ نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کا ساتھ اضافہ کیا کہ سفر کے ساتھ مظفر کا اضافہ کرو، تاکہ وہ جو توہم پرستی ہے اور جو لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کے اندر کوئی خوشی نہیں کرنی ہے، کوئی جو ہے نا جی نکاح اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے، اگر اس کے اندر خوشی منع ہوتی یا نکاح منع ہوتا تو ایک روایت کے اندر جس کو کئی علماء نے ذکر کیا، سن 2 ہجری کے اندر سفر کے مہینے کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح حضرت علی سے سفر کے مہینے کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر والے مہینے کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنے مبارک نکاح تھے، حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح، پھر اس کے بعد اس کے اثرات، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد، کتنا مبارک نکاح تھا سفر کے مہینے کے اندر۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا جی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی 27 سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ ہجرت شروع کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا جی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانگی سفر کے مہینے کے اندر، ایران فتح ہوا سفر والے مہینے کے اندر۔ لہٰذا اس طرح کی بہت سی جو ہے نا جی تاریخ بری پڑی ہے۔ اگر اس کو جو ہے نا جی آپ منحوس سمجھو گے یا نحوست سمجھو گے تو ایسے بڑے بڑے مارکے، بڑے بڑے جو ہے نا جی وہ چیزیں سفر والے مہینے کے اندر، قرارداد پاکستان سفر والے مہینے کے اندر منظور ہوئی، پاکستان ایٹمی طاقت بنا وہ بھی مہینہ سفر کا تھا۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو منحوس سمجھنا یا اس کو جو ہے نا جی اس طرح کے عقیدہ رکھنا یہ سخت جو ہے نا جی ناجائز ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ چند ایک حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو سفر امام علی بن محمد علم الدین السخاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ عرب جو ہے نا جی سفر والے مہینے کے اندر کیا ہوتے تھے، وہ نکل جاتے تھے سفروں کے اوپر یا جنگ و جدال کے لیے یا کہیں آنا جانا ہوتا تھا، تو سفر والے مہینے کے اندر مکان خالی ہو جاتے تھے تو کہتے تھے سفر المکان۔ سفر المکان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب مکان خالی ہو گئے، تو وہ اس مہینے میں سفر کیا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام جو ہے نا جی وہ سفر پڑ گیا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بدشگونی سے منع کیا، اور اس مہینے کو جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر بھی علماء نے لکھا کہ منحوس عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، زمانے جاہلیت کی ساری جو ہے نا جی ان غلط رسم و رواج کو ختم کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر۔ طیرہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ بدشگونی لیتے تھے پرندوں سے، جب کہیں ارادہ ہوتا تھا نا زمانے جاہلیت کے لوگوں کا تو ایک پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ اڑاتے تھے دائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے سفر مبارک ہے جانا چاہیے، پرندہ اڑاتے تھے وہ بائیں طرف چلا جاتا تھا کہتے نہیں جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ولا طیرہ، اس طرح کی بدشگونی جو ہے نا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، پرندہ دائیں گیا بائیں گیا تم اپنے سفر کو جو ہے نا جی وہ نہیں۔ حتیٰ کہ ایک اثر آتا ہے اور اس کو علماء نے ذکر کیا اور صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک جگہ جو ہے نا جی حملہ کرنے کا ارادہ تھا، تو ان کے لشکر کے اندر ایک بندہ اس نے کہا کہ حضرت اس وقت کے اندر نہ نکلا جائے، اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ عام طور پر اچھا نہیں ہوتا ہے اس وقت کے اندر، اور ہم تو حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ شکست نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو اسی وقت کے اندر نکلنا ہے جس وقت کے اندر اس نے منع کی۔ فرمایا لشکر گیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر ہم اس کی بات مان لیتے، فتح تو ہم نے اللہ نے ہمیں دینی تھی، اگر اس کی بات مان لیتے تو وہ کہتا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا اس وقت کے اندر نہیں جانا ہے اور تم دوسرے وقت میں گئے ہو اس لیے اللہ نے فتح دے دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے عمل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزوں سے جو ہے نا جی ہمیں اور آپ کو کیا کیا؟ منع کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز کے اندر فرما دیا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا پوری امت اکٹھی ہو جائے، سارے مل کر تجھے جو ہے نا جی کیا کرنا چاہیں، کوئی نفع دینا چاہیں، اللہ نے تیرے لیے جو نفع لکھا ہے تجھے وہی مل کر رہے گا، ساری امت ہی مل کر کیوں نہ اکٹھی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، سارے اکٹھے ہو کر تجھے نقصان دینا چاہیں لیکن اللہ نے تیرا نقصان جتنا لکھ دیا ہے سارے مل کر بھی جو ہے فرمایا جو اللہ نے نقصان رکھا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا اپنے آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات کے اوپر کامل رکھو، لوگوں کی ذہن، لوگوں کی باتیں ادھر ادھر یہ سارے کی ساری توہم پرستی، اس کو جو ہے نا جی کسی بھی جگہ کے اندر اپنے دل اور دماغ کے اندر اس کو جگہ نہ دو۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ البخاری شریف کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام جب آیا کہ 70,000 اس امت کے وہ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب فرمائے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا وہ 70,000 کون ہوں گے؟ تو ان کی 3-4 صفات حدیث کے اندر ذکر ہے۔
اس کے اندر ایک صفت یہ فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو توہم پرست نہیں ہوں گے، جو بدشگونی نہیں لیں گے اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ لہٰذا توہم پرستی، بدشگونی لینا جو ہے یہ، اور میں نے جو آپ کے سامنے وہ حدیث ابو داؤد شریف کی، حضور علیہ السلام فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی کو حضور علیہ السلام شرک فرما رہے۔ اور مسند احمد کے اندر اس سے بھی سخت جو ہے نا جی حدیث عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، اگر کسی بندے کو بدشگونی نے کسی کام کرنے سے روک دیا، یعنی کہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے جا رہے، جیسے میں نے ایک مثال دی، لوگ کہتے ہیں جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا مثال کے طور پر، اگر کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے بندہ رک گیا، حضور علیہ السلام فرما رہے فقد اشرکا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اب اندازہ کرو کہ یہ چیز کتنی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہماری کم علمی کی وجہ سے جو ہے نا جی ہم، اس لیے جب صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی پھر ہم کیا کریں، ما کفارۃ ذالک، اگر کوئی ایسا کر لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، فرمایا کہ اس کے بعد دعا پڑھ لیا کہ اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے مگر جو تو لکھ دے، کوئی بدشگونی نہیں ہے ہاں اگر تو کسی کے لیے کوئی لکھ دے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بدشگونی کو جو ہے نا جی قریب نہ آنے دے، ہر وقت اس کی نظر کس کی طرف ہو؟ اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اصل چیز، آخری بات، بدشگونی کیا ہے، نحوست کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اصل نحوست وہ تمہارے برے اعمال ہیں، وہ تمہارے گناہ ہیں۔ گناہوں کو نحوست نہیں سمجھتے ہیں، بد اعمالیوں کو نحوست نہیں سمجھتے ہیں، اور جو ہے نا جی ادھر ادھر دائیں بائیں کی چیزوں کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تمہیں جو چیز مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جن کی سزا بعض اوقات اللہ تمہیں دنیا میں دے دیتا ہے۔ لہٰذا اصل نحوست وہ گناہ ہیں، گناہوں کو نحوست سمجھو، ان سے توبہ کرو، ان سے دور ہٹو، ان سے اپنے آپ کو جو ہے نا جی جان چھڑاؤ، اور جو ہے نا جی ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں یہ اصل نہیں ہے۔ آخری اللہ جل شانہ حدیث قدسی فرمایا کہ کبھی بھی کسی وقت زمانے کو برا نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں وقت کے اندر نہیں جانا چاہیے، فلاں وقت سفر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں نے بعض اوقات زمانے کو، کتنی سخت حدیث ہے، حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں اللہ جل شانہ قال اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی قال اللہ یوزین ابن آدم یسب الدہر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابن آدم مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یوزینی مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر جب وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، جب وہ وقت کو برا بلا کہتا ہے، فرمایا وہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں، بیدہ الامر میرے ہاتھ کے اندر ہے، اقلب اللیل والنہار میں ہی رات اور دن کے نظام کو بدلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا وقت کو برا بلا کہتے ہیں، وقت ایسے ہے، زمانہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، اللہ جل شانہ سے منع فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ کہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں کسی بھی حوالے سے اس سلسلے کے اندر جو ہے ہم پوچھ کر اور علماء کے ساتھ جو ہے اپنا نسبت تعلق اٹھنا بیٹھنا کسی بھی حوالے سے ہو، صرف سنی سنائی باتوں کو نہ آگے پھیلائیں، نہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے نا جی عمل کریں، بلکہ جو ہے نا جی پوری مستند بات تحقیق کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔